बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी कनकतु को जाश फाक बंगा शूज अल बिया ताउस तखपल प्रोग्राम कैपिटल डायरेक्ट के हर कले वमा अवल खो ताउस ठोल होता दारुजे बख्तौर मैच डेर मुबारक शी मा तरफ ना हम जमुंगा मैनेजमेंट तरफ ना चैनल तरफ ना ताउस ता डेर मुबारक शी और दुआगानी उंगम टोल उम्मत मुसलमान तक ताउस हम कवई और मुंग पके खसूसियत दवई और दगा बख्तौर मैच ते मा तरफ ना टोल होता मुबारक शी दवा किमगा वलाडियो ताउस माना शातली दा शेदा टोल ताजर बरादरी दा او دا ډیپټي کمشنر افیس چې کم بار زید التا ولاړیو اوس نو میټینګ هم وشو چونکه دلتا ډیپټي کمشنر افیس مخې ته موږ کوشش غسرم کو چې خبرې وشي خو مقصد دا دی چې کم دی وخت کې ولس خپل جړاګانی کوي او دکانداران خپل جړاګانی کوي مهنګي دومره زیاته شوې ده چې دوی باندې ټیکسز سیوا دوی چې ټیکسز سیوا کړی شوې دي بل طرف ته دا جړا کیږي چې ولس وایي چې ډېر زیاته شي اوس په خبرې کو چې آیا وجوهات سدی السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام اپنا تعارف کروا دیتے عاطف مغل پریزیڈنٹ رفا مارکیٹ اسلام آباد سر آپ بتائیں کہ جس طرح کے رمضان آ گیا رمضان میں عام لوگ جو ہے وہ دکانداروں سے گلے شبے کرتے ہیں دکاندار جو ہے وہ اس پہ یا ٹیکسوں کے حوالے سے یا انتظامیہ کے جو حوالے سے ہیں اس سے گلے کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اور وجہ بنیادی کہاں سے خراب ہے کمشنر آفس میں میٹنگ ہوئی ہے بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس دفعہ ہم جو ریٹس ہیں پوری کوشش کریں گے کہ کنٹرول کرنے کی لیکن بیسک خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ خریداری کر لیتے ہیں جب ہم ایک دن میں ایک مہینے کی خریداری کریں گے تو لامحالہ وہ چیزوں کی جو ہے وہ شارٹ فال ہوگا اور ریٹس خود بخود انکریز ہوں گے تو عوام سے یہ گزارش ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق رمضان میں خریداری کریں نہ کہ پورے مہینے کا سٹاک کر لیں تو اس سے یہ ہے کہ چیزوں میں قیمتوں میں بہتری رہے گی دوسرا جو آپ لوگوں کا جو سیل ٹیکس ہے یا دوسری ایشوز ہے وہ سولو ہو چکے ہیں نہیں اس سے بات چیت ہماری چل رہی ہے ابھی تک ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا سیلز ٹیکس کے حوالے سے اور دوسرے ٹیکسز کے حوالے سے لیکن وہ بات چیت ہمیں وہ بلوچ صاحب سے ہمیں اپڈیٹ دیتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی آپ کیا کاروبار کرتے ہیں اور رانا اکرم میرا نام ہے G7 جنرل سیکرٹری ستارہ مارکیٹ کا حکم کریں کس چیز سے یہی کہ اس دفعہ جو رمضان آ رہا ہے ایک تو ہر رمضان جب آتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور عوام پریشان ہوتے ہیں دوسری طرف اگر ہم دکاندار حضرات سے بات کرتے ہیں یا تاجر برادری سے تو آپ لوگ ماشاءاللہ کریم ہیں تو بنیادی وجہ کیا ہے کیوں یہ پریشانیاں دیکھیں آج ہماری اجمل بلوچ صاحب کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی ہے ڈی سی صاحب سے بڑی فروٹفل میٹنگ ہوئی ہے عوام سے گزارش ہے کہ سارا سامان ایک دن میں اکٹھا خرید لیا کریں پورا مہینہ چلتا ہے ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم ٹوٹل سامان ایک دن میں کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں جنگ لگ جانی ہے کیا ہو جانا ہے ہر چیز ایک دن میں اکٹھی کر لیتے ہیں سلو انشاءاللہ جب ظاہر زیادہ خریداری ہوگی تو شارٹ فال ہوگا تو مہنگائی بڑھے گی تو عوام سے گزارش ہے کہ ذرا سلو سامان کی خریداری کریں باقی انشاءاللہ میٹنگ ہوئی ہے ڈی سی صاحب سے اچھا مطلب کہ انہوں نے دی ہے اس سلسلے میں ہاں تھینک یو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو دکاندار حضراتوں کے جو بنیادی پرابلمز کیا سامنے آتی ہے ابھی دیکھیں جو رمضان میں ہماری پرابلم ہے نا جی وہ سب سے زیادہ تو یہ ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی جو آتی ہے تو اس میں اب ہمارے جو ریٹیلر ہیں ان کو ایک چیز جو ہے وہ ملتی ہے مہنگی تو ہم نے ابھی بھی جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی کہا کہ آپ منڈی جو ہے اس کو کنٹرول کریں کہ منڈی کے ریٹ جو ہے وہ ابھی رمضان کل سے شروع ہوگا یا پرسوں شروع ہوگا لیکن ریٹ منڈی میں آلریڈی بڑھ چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ منڈی کے ریٹ جو ہے نا اس کو کنٹرول کرے اب کیلا جو ہے وہ 2 دن پہلے اگر 100 روپے درجن بک رہا تھا آج وہ 250 روپے چلا گیا ہے تو کل ہو سکتا ہے وہ 300-350 بھی چلا جائے تو وہاں منڈی والوں کو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ ان کو کنٹرول کریں کہ وہاں پہ اگر ہماری جو ہم تو سارے ریٹیلر ہیں کہ اگر ہماری پرچیزنگ کم ہوگی جو اس منڈی کے ریٹ پہ ہوگی تو پھر آگے چیز بھی کسٹمر کو جو ہے وہ سستی ملے گی جا کے اب وہاں سے جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو آگے اس کے افیکٹ جو ہے وہ پھر دکاندار پہ بھی جاتا ہے اور کسٹمر پہ بھی جاتا ہے بہت زیادہ تو کسٹمر پریشان ہوتا ہے جا کے یار کہ 2 دن میں کیا ہوا ہے تو وہ بھی ہمارے تاجر بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں تو سارے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں کہ بجائے ریٹ بڑھانے کے کم کریں جو ہول سیلر ہیں کم از کم تو کیونکہ ہول سیلروں کے پاس اب ڈی سی آفس کا سارا کنٹرول ہے تو ان کو چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے نا اس کو کنٹرول رکھے اور نیچے تک پھر چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی جا کے احمد خان جی پریزیڈنٹ آفٹر مرکز
جی جی آپ F10 کو دیکھ رہے ہیں, سارا اسلام آباد میرے خیال میں سارا اکٹھا ہوا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح کے ضلعی انتظامیہ کے دعوے ہوتے ہیں یا پرائس کنٹرول پہ یا مختلف ایشوز پہ, تو پھر بنیادی خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے کہ کسی دفعہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ عوام جو ہے اس سر خرابی ہم میں ہے, عوام میں ہے, قوم میں ہے. اگر قوم دیکھے آج کیلا مہنگا ہوا تو 2 دن نہیں کھائیں گے تو انشاءاللہ کیلا نیچے آ جائے گا. میری تمام پوری قوم سے یہی اپیل ہے کہ جو چیز مہنگی کرتے ہیں منڈی میں مہنگی ہوتی ہے, خریداری ختم کر دیں. لیکن رمضان میں ہر کوئی کہتا ہے کہ یار اچھا وہ بنائیں, فروٹ لے آئیں بچوں کے, جو بھی وہ استطاعت ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہر کوئی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح کا نہیں ہے تو پھر تو وہ اپنا طریقے سے بھی وہ دیکھتے ہیں. سر ایز اے مسلمان دیکھیں ایک دور تھا کہ یہ چیزیں نہیں تھیں تو وہ بھی روزے رکھتے تھے اور بہت مشکل میں تھے. تو اگر ہم ان کی سنتوں پہ چلتے ہیں تو چھوڑ دیں ان چیزوں کو. ایز اے مسلمان اگر ہم پانی سے روزہ افطار کر لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. 2 دن کا کام ہے. آپ یہ نہ کھائیں, گوشت نہ کھائیں 2 دن. اگر مہنگا کرتے ہیں تو 2 دن نہیں کھائیں گے نا تو انشاءاللہ وہی ریٹ نیچے آ جائیں گے. اچھا, جو حکومت کے دعوے تھے ٹیکسز کے حوالے سے یا جو آپ لوگوں کے جو اس کے ساتھ کیا چھوٹے کاروبار کو وہی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ جی بالکل توجہ دے رہے ہیں جی. زیر صدارت اجمل بلوچ ہم کافی میٹنگیں کر چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارا مسئلہ حل ہونے والا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا تعارف. پریزیڈنٹ G9 مرکز راجہ ذوالفقار. G9 بھی بڑا مرکز ہے, بڑا مطلب کاروباری بہت بڑا, لیکن وہاں پہ جو پرابلمز آتی ہے خاص کر چھوٹے دکانداروں کو یا مارکیٹس کے حوالے سے اگر دیکھیں, ایک تو ضلعی انتظامیہ ہے, دوسری CDA کی طرف سے کافی شکایتی ہوتی ہے, تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ میں آپ سے صرف ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا, باقی پالیسی پہ بلوچ صاحب بات کریں گے. بات یہ ہے کہ میری جی سیریل کی ایک ہول سیل مارکیٹ ہے, سب سے بڑی مارکیٹ ہے اسلام آباد کی. ہمارا اور بازار کا موازنہ ایک جیسا ہے کیونکہ مڈل کلاس لوگ, فلیٹوں میں رہنے والے سرکاری لوگ G9 مرکز میں شاپنگ کرتے ہیں. انتظامیہ نے سرے دست بازار 6 کے 6 پورے ماہ کے لیے اوپن کر دی ہیں, جس میں گارمنٹس, شوز, ہر چیز, ایوری تھنگ انہوں نے اوپن کر دی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو انتظامیہ نے طے کیا تھا لاسٹ ایئر بھی کہ اس میں صرف خرد و نوش کی جو اشیاء ہیں وہ ان کو بازار کے اندر آپ پورا مہینہ چلائیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن گارمنٹس فیسیلیٹیٹ میں نہیں آتا اور شوز نہیں آتا اور چیزیں نہیں آتی, ان کو آپ مارکیٹ کی حد تک رہنے دیں. تاجر 2 لاکھ روپیہ رینٹ دیتا ہے اپنی دکان کا اور بازار والا بندہ 2000 روپیہ پر منتھ دیتا ہے. آپ اس کو اس کے برابر لا کے کمپیٹ کرا رہے ہیں تو یہ ناانصافی ہے. آؤ جی, کامران کا خیل منم دے جی, اردو میں کہتا ہوں پھر, اور G10 مرکز انجمن تاجران کا صدر ہوں. اجمل بلوچ صاحب ہمارے مرکزی صدر ہیں, ان کے زیر صدارت آج ہماری ADCG صاحب سے میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے ایک ہی مطالبہ رکھا ہے کہ جی ملکی حالات اور حالات جو اس ٹائم میں سب تاجروں کے تھوڑے سے کمزور ہیں. اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو مین منڈی کو اور اڑت کو کر لے. میں ایک مثال دیتا ہوں, باقی ہمارے لیڈر صاحب بات کریں گے. جس طرح کل کے دن میں جو ریٹ تھا مرغی کا وہ 330 روپے 530 روپے تھا, 330 سوری, آج وہ ایک دم 355 ہو گیا. ہمیں وہ کہتے 355 پہ آپ بیچ دیں. ہم پنڈی سے لاتے, جب پنڈی سے لاتے ہیں مرغی تو وہ کم از کم 5-6 روپے ہو جاتا ہے. وہ اس لیے ہم نے اس سے آج جو مطالبہ ہے گا کہ ہمیں بھی وہ ریلیف دیا جائے اور ہمارے جو عام چھوٹے تاجر ہیں جو ملک کے حالات ہیں ان کا گھر بسر مشکل ہے, مشکل سے گزارا کریں, اس کے لیے ہمارے ساتھ انتظامیہ تعاون کرے. ہم خود بھی عام عوام کے لیے بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے, ہمارے تاجر بھی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن منڈی کو اور آڑت کو آپ کنٹرول کریں. مارکیٹ اور تاجر ہم خود اس دفعہ کریں گے. سجاد علی عباسی, صدر کیپٹل نان بھائی ایسوسی ایشن اسلام آباد. نان بھائی ہے تو سارے اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس دفعہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ نان بھائیوں کی بھی اکثر ہڑتالیں ہوتی ہیں, کس وجہ سے؟ اس وقت موجودہ صورتحال میں اسلام آباد کے اندر ہمارے پاس ہائی کورٹ کا سٹے موجود ہے روٹی کے ریٹ کے حوالے سے, کیونکہ ریٹ دائر کی ہوئی تھی نومبر میں نے, تو وہی سٹے ہمارا برقرار ہے. اسی حساب سے جیسے آٹا اگر مہنگا ہوتا ہے تو ہم روٹی کا ریٹ مہنگا کر دیتے ہیں, آٹا جوں ہی نیچے آتا ہے تو روٹی ہم سستی کر دیتے ہیں. برحال رمضان کے لیے انشاءاللہ خصوصی ہم اپنے لوگوں کو بھی کہیں گے تاکہ جتنے بھی یہاں پہ اسلام آباد کی دودھ میں لوگ رہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور اضافی ٹیکسز اور ان سے پریشان تو نہیں ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تندور کے اوپر عام چھوٹی سی دکان ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی ایسا اضافی ٹیکس فی الحال نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے
जो कायद हैं अजमल बलोच साहब, वो फिलफौर इसका नोटिस लेते हैं और तमाम ताजरों की क़यादत में इंशाल्लाह इस मसले को हम हल कर देते हैं। मेरा नाम सैयद आमिर बुखारी है, जनरल सेक्रेटरी G10 मरकज़ इस्लामाबाद। अभी जैसा कि आपके नॉलेज में भी है कि हमारी अभी इंतज़ामिया से मीटिंग हुई है, जो ताजरों के बुनियादी जो इश्यूज़ हैं उसी के ऊपर डिस्कस हुए, और उसमें जो बेसिक पॉइंट थे वो आपको पता रमज़ान है, रमज़ान के हवाले से जो ताजरों को, जो सारिफ को जो इश्यूज़ हैं उसी के ऊपर जो है तफसीलन गुफ्तगू हुई है। उसमें मेरी बकिया तो अजमल बलोच साहब अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं, वो भी बात करेंगे। मेरी मुख्तसर सी बात जो है वो आवाम से भी है कि बात भाइयों ने भी की कि अगर फ्रूट आप थोड़ा सा एकदम अगर उसको ज़ख़ीरा या इकट्ठा ख़रीदना शुरू करेंगे तो वो उसका रेट वैसे ऊपर जाएगा। और मेरे जो ताजर जो भाई हैं, जो आड़ती हैं, जो मंडी में हैं, उनसे भी गुजारिश है कि ये सीज़न ना बनाएं। आप लोग कहते हैं ये सीज़न आ गया, तो खुदारा ये 11 महीने आप बिल्कुल काम करें, अपनी मर्ज़ी से करें। एक महीना जो अल्लाह पाक ने हमें जो है नेकियां बटोरने का दिया है, इसमें कोशिश करें कि इस तरफ भी आएँ और नेकियां बटोरें, आवाम को जो है रिलीफ दें, ताकि जिससे आम जो सफ़ेद पोश है वो भी ख़रीदारी कर सके, अपने बच्चों को जो है वो फ्रूट जो है वो पहुंचा सके। रमज़ान के हवाले से तो मैं यही कहूँगा, जैसे हमारे भाइयों ने कहा कि अगर हम 2 दिन नहीं खाएंगे तो वो जो चीज़ें ऊपर गई हैं वो खुद ब खुद नीचे आ जाएंगी। और दूसरा, आपके चैनल के तवासत से एक बात मैं थोड़ा सा मैसेज आगे थोड़ा ये पहुँचा दूँ कि बराए मेहरबानी, चाहे पीपल्स पार्टी है, नून है, मैं सियासत पे नहीं बात कर रहा, नून है, PTI, धरने दुरने रमज़ान के दिनों में छोड़ दें ताकि असल में आवाम सुख से चले। और दूसरी ये बात है, एक और हमारे भाई G9 के यहाँ पे सदर थे, उन्होंने, मैं भी जी सीरियल में ही हूँ, तो जो इन्होंने कहा कि बाज़ार ओपन, ये भी थोड़ा आपके चैनल से आगे बताएंगे कि ये दुकानदार जो है ना वो 2-2, 3-3 लाख रुपए किराया दे रहे हैं, और एक स्टॉल वाला आके वही वाली चीज़ वो लगा रहा है। तो ठीक है, फ्रूट लगाएं, सब्ज़ी लगाएं, सारा कुछ है, लेकिन कपड़ा, जूती, गारमेंट्स, ये है कि ये हर एक का हक है, और जो दुकानदार है उसका हक बनता है कि वो अपनी आवाम को रिलीफ दे। मेरे पास आए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 25% डिस्काउंट किया हर चीज़ पे रमज़ान के महीने में। और तमाम भाइयों को ये मैसेज दूंगा कि हम सारे मुसलमान हैं, एक दूसरे का ख्याल रखें, खुद भी कम मुनाफा ले लें, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा दें, ताकि हम सारे जो है ना खुशियाँ। नहीं, जब भी आते हैं तो मुसलमान जो है ख़ासकर इस मुबारक उसमें मुनाफे के पीछे पड़ जाते हैं। जी, मुनाफा अल्लाह ताला की ज़ात देती है। जो असल मुसलमान है तो मेरा ख्याल है वो अपनी नमाज रोज़ी की तरफ तवज्जो देगा। रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात अता करने वाली है, ईमान इस चीज़ में होना चाहिए। जी, इस वक्त हम मौजूद है जो अजमल बलोच साहब है, तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में अक्सर जो ताजरों के हवाले से इश्यूज़ होते हैं और एहतजाज होते हैं, तो अजमल बलोच साहब का नाम इसमें पहली दफ़ा हम नहीं सुन रहे, या पहली दफ़ा आप लोगों को नहीं मुतारफ़ करवा रहे। सदर साहब, ये बताएं कि जिस तरह के इस्लामाबाद के जितनी भी ताजरान हैं, ज़ाहिरी बात है आप रोज़ इनके मसाइल देखते हैं, लेकिन ख़ासकर हम खुसूसी रमज़ान के हवाले से बात करेंगे। तो अभी आप लोगों को रमज़ान के हवाले से अपने दोस्तों को क्या हिदायत की है और आगे आप लोगों का प्लान क्या है? देखिए, गुजारिश ये है कि हर साल मीटिंगें होती हैं जब रमज़ान आता है। वही मेरे दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि जब रमज़ान आता है ना तो रमज़ान सब्र सिखाता है, लेकिन हम सब्र करते नहीं हैं। आज से 40-50 साल पीछे चले जाएं तो ये फ्रूट का कंसेप्ट ही कोई नहीं था। आपने सालन रोटी से रोज़ा खोलना होता था, कोई लग्जरी चीज़ें नहीं होती थी। महंगाई का असल सबब भी हम खुद बने हैं कि जब हमने बच्चे को भी कहा कि वो खुद डालेगा, पहले माँ सालन डाल के देती थी ना, बच्चा भी खुद डालेगा, बाप भी खुद डालेगा, सारे मर्जी से 4-4 दफ़ा डालेंगे, हर चीज़ डालेंगे, तो फिर महंगाई तो होगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है, देखिए हमारे पास किसान रोल कर रह गया, किसान को गंदम का रेट नहीं दिया गया, किसान को आलू का रेट नहीं दिया गया, वो मुश्किलात का शिकार है। जब वो मुश्किलात का शिकार है, अब उसके दरमियान एक मिडल मैन है, वो बेचारा उधर ही बैठा है। अब मिडल मैन जो है सारे पैसे कमा जाता है, मिडल मैन। ना कसूर इतना रिटेलर का होता है, ना होल सेलर का होता है। अब मंडी में भी जिसने लाना है वो क्या कहते हैं, मिडल मैन है। अब मिडल मैन जो है उसके पास पैसा है, ना होल सेलर के पास पैसा है और ना रिटेलर के पास पैसा है। ये भी माल उधार पे लाते हैं, वो भी उससे उधार लेता है, तो वो जो रेट उनको दे देता है उसको उनको लेना पड़ता है। असल इशू ये है। अब इंतज़ामिया से, ज़ाहिर है इंतज़ामिया हमारे साथ बैठ के हम चीज़ों को कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाएँ, जो होल सेल का रेट हो उसके मुताबिक एक जायज़ मुनाफा हो। एक और इशू ये आता है कि वो जो मिडल मैन है वो चीज़ें रोक कर लाता है, डिमांड बढ़ जाती है, वो जब रोक कर लाता है तो महंगी हो जाती हैं।
اب اس میں نہ منڈی والے کا قصور ہے، نہ ہول سیلر کا قصور ہے، نہ ہی ریٹیلر کا قصور ہے. جو مڈل مین ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ مرضی کے کسان کو بھی دیتا ہے، مرضی سے اس کو بھی دیتا ہے. یہ جس دن سیٹل ہو گیا، لیکن یہ ہو نہیں سکے گا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ ہول سیلر کے پاس بھی پیسہ کوئی نہیں، ادھار لیتا ہے. ریٹیلر کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے. اس وقت 70% عام روٹین میں خرید و فروخت میں کمی آ چکی ہے. آپ کو پتہ ہے 150 صنعتیں بند ہو گئی ہیں. کسان کی جو حکومت کے بڑے بڑے دعوے ہیں، سب دعووں کو چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں دعوے تو ساری حکومت جو آتی ہے وہ دعوے ہی کرتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے پچھلے 3-4 سالوں میں، وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے. ہم صنعت جب بند ہو جاتی ہے نا، جس ملک کی 150 صنعتیں، اور فیصل آباد میں زیادہ تر ملیں بند ہو جائیں گی، تو پھر ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ تو ہم مشکلات کا شکار ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی عوام کو بھی محنت کر رہے ہیں کہ خریداری میں مہربانی کریں. جن لوگوں کی ہم ہسٹری بیان کرتے ہیں، جو ہمارے بڑے گزر چکے ہیں، وہ تو ایسا نہیں کرتے ہوتے تھے. کم چیزیں خرید کے، آپ کم چیزیں خرید کے لائیں، اپنی جیب کے مطابق خرید کے لائیں، ادھار لے کے نہ سامان خرید کے لائیں. روزہ جو ہے یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. یہی تو ہمیں کم پانی پینا سکھاتا ہے، یہی تو کم کھانا سکھاتا ہے. اسی میں تو ہم صحت مند ہوتے ہیں. یہ اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے، انسان کی صحت بھی اس میں انوالو ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جیسے رکھتا ہے. بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، وہ جب کم کھاتے ہیں تو انسان کی صحت، جو اندر چیزیں ہوتی ہیں، وہ اور ٹھیک ہو جاتی ہوتی ہیں. تو میری گزارش یہ عوام سے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو سستی سے سستی چیزیں بھیجیں، کم مارجن رکھیں. رمضان میں ہم نے کوشش بھی کی ہے تاجروں سے جو اشیاء خرد و نوش رکھتے ہیں، کہ آپ کوشش کریں کہ اس میں کم پرائس سے، کم منافع میں بیچیں. انشاءاللہ آپ کی چیزیں زیادہ بکیں گی. خورشید احمد قریشی جی، مرکزی صدر ہوں آل پاکستان جمعیت القریش میٹ ایسوسیشن کا، اور میرے ساتھ اسلام آباد سے پولٹری ایسوسیشن کے صدر ہیں، یہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور چیئرمین ہیں ظہیر صاحب پولٹری ایسوسیشن کے، اور جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت القریش کے بھی. تو اس وقت جو مرغی کے اور گوشت کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اب رمضان آ گیا، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی، ان کو بھی مہنگا کر دیا. لوگوں کے جو مڈل کلاس ہے اس کی اسے بھی باہر کر دیا. وجہ کیا ہے؟ کس چیز بلکہ مرغیوں کے حوالے سے اگر ہم میٹ کی بات کریں گے تو اس حوالے سے شکر الحمدللہ، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس وقت مرغی جون سی ہے وہ سستی ہے. ہم نے سہولت بازار بھی لگائے ہیں یہاں پر اسلام آباد میں. ابھی کتنے روپے کلو؟ ابھی 355 روپے کلو مرغی ہے. مرغی زندہ مرغی 355 روپے کلو آج کا جو ریٹ ہے، اور 580 روپے اس کا گوشت کا ریٹ ہے مرغی کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا مناسب ریٹ ہے، اس سے کم ریٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک دم سے کبھی مطلب آج تو ریٹ لگایا، کل ایک دم سے کیوں بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیں جب پیچھے سے مال شارٹ ہوتا ہے تو قلت ہوتی ہے، تو پھر لامالا سپلائی میں، ڈیمانڈ میں سپلائی میں فرق آتا ہے تو قیمتیں بڑھتی ہیں. بلوچ صاحب کے جس طرح انہوں نے بات کی ہے، جو بڑے ریٹیلر ہے اس کے ساتھ جو بڑے گیم کرتے ہیں، اس میں بھی جو بڑے پلیٹ فارم والے ہیں، مافیا ہیں اس میں، کہ وہ اپنی طریقے سے اس طرح کرتے ہیں. یہ پاکستان ہے تو پاکستان میں ایسے مافیا کی جو ان سے نا پیدا ہوتے ہیں، وہ نفسیاتی طور پہ یہ کام کرتے ہیں. جو پیچھے بڑے فارمر ہیں نا، ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں حکومتی پارٹی کے بھی لوگ شامل ہیں. تو ان کے مقابلہ ہم چھوٹے دکاندار تو نہیں کر سکتے نا. ہم تو ریٹیلر ہیں، دکاندار ہیں. ہمیں تو پیچھے سے جب مال مہنگا ملے گا تو لامالا ہم پرافٹ 20-30 روپے پرافٹ ہمارا ہوتا ہے، وہ لگا کے ہم فروخت کرتے ہیں. تو پیسے کمانے والے تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم تو ایک ریٹیلر ہیں. تو یہاں پر سب سے بڑی جو اسلام آباد میں نا، نہ سلاٹر ہاؤس ہے نہ ہول سیل منڈی ہے مرغی کی. اگر یہ دونوں چیزیں یہاں پر ہوں نا تو یقیناً قیمتیں کنٹرول میں ہوں. لیکن جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا نا، تو ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ فوری طور پر پہلے مرغی کی ہول سیل مارکیٹ یہاں پر بنائیں اور سلاٹر ہاؤس بنائیں. تو اگر آپ نے واقعی لوگوں کو صحت مند چیز دینی ہے، سستی چیز دینی ہے، تو ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، جو اسلام آباد کے تقریباً 30 لاکھ آبادی ہے، اور 30 لاکھ آبادی ان دونوں چیزوں سے محروم ہے. اچھا، یہ آپ لوگ سارے عہدیدار کھڑے ہیں، سیدھے لوگ کھڑے ہیں، ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو مردہ مرغی ہیں، یہ جو مردہ ہو جاتے ہیں، یہ پھر عام ہوٹلوں میں یا
چیزوں میں بیچتے ہیں، یہ کون لوگ کرتے ہیں اور اس پر یہ جو فارمز والے ہیں یہ ذمہ دار ہیں کہ یہ کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ یہ ایسی بات سرے سے نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، بڑے میں وہ کہتا ہوں آپ بڑے ہو یا چھوٹے ہو، بات یہ ہمارے ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بہت سارے یہ صرف میڈیا نہیں میڈیا کی نہیں، بہت سارے ہم گئے ہیں اس پہ۔ سر یہ میڈیا پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمارا، تو جو ہماری اگر خدا نہ خاصہ مرغی مر جاتی ہے وہ تو ہم کچرے میں اس کو پھینک دیتے ہیں، تو ہمارے دکاندار ایسا کوئی کام نہیں کرتے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فارم سے بڑے بڑے پک اپ بھر کے وہ لے کے آتے ہیں، وہاں فارموں میں مر جاتے ہیں، وہاں پہ یہ ہمارے علم میں نہیں، ہم اگر ایسی کوئی بات ہو نا تو ہم نشاندہی کریں کہ فلاں فارمر یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، ہمارے نوٹس میں نہیں ہے۔ میں آپ کے نوٹس میں اس لیے لانا چاہتا تھا اور آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اویئرنیس بھی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح چیز دیکھیں یا کہیں بھی کسی فارم بھی تو آپ لوگ اس پہ بھی ایکشن۔ ہم نشاندہی کرنے والے ہیں، یہ انتظامیہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے ہمیں کیوں اپنے پاس بٹھاتی ہے کہ ہم جو لوگ برائی والا کام کرتے ہیں نا، 2 نمبری کام کرتے ہیں، اس کی ہم نشاندہی کرتے ہیں، اس کو پکڑواتے ہیں، لیکن یہ جو مردہ مرغی والا کام ہے نہ ہم نے دیکھا ہے، سنا ضرور ہے میڈیا میں، دیکھا نہیں ابھی تک۔ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ممبر ہیں، دکاندار ہیں، کبھی ایسا واقعہ دکانوں پہ نہیں ہوا، تو نہ ہی ہم نے سنا ہے نہ دیکھا ہے، تو ہم بہرحال میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں کہ جی مردہ مرغیاں ہوٹلوں میں بکتی ہیں، ایسا کام نہیں ہو رہا۔ میں سید محمود حسین شاہ پریزیڈنٹ ہوں پولٹری ایسوسیشن اسلام آباد کا۔ اسلام آباد میں ایک چیز آپ نے بات کی ہے مردہ مرغیوں کی نا، ہمارے جتنے بھی ریٹیلر دکاندار ہیں وہ یہاں پہ سامنے گاہک کے زندہ مرغی تول کے بنا کے گاہک کی سیٹسفیکشن کے لیے دیتے ہیں تاکہ گاہک مطمئن رہے۔ وہ گوشت بہت کم بیچتے ہیں اور زندہ مرغی زیادہ بیچتے ہیں۔ بات کروں بڑے بڑے نہیں، بڑے ہوٹلوں میں دیکھیں جو بھی وہ سپلائر ہیں وہ سپلائر چیز کی سیٹسفیکشن کے ساتھ دیتے ہیں، ہوٹل والے بھی ایسے آگے نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ ایسی چیز لے لیتے ہیں، وہ بڑی اس کی چھانٹ بینٹ کر کے بڑا دے کے دیتے ہیں۔ ہم بھی ہوٹلوں پہ سپلائی کرتے ہیں، ہم بھی سامنے بنوا کے ہم نے سارا کچھ وہ ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے، ان کے بندے بھی آ کے اس چیزوں کو چیک کرتے ہیں وہاں پہ، تو کوئی ایسا یہ ویسے ہی چاہے میں گوئی ہیں وہ کوئی بات نہیں ہے خاص اس میں۔ جی گرنگتنگو تاسو زموږ نئے پروگرام ولیدو، یقینا تاسو به خوښ شوي دي وخت کې ډیپټي چیف کمشنر چې کوم د اسلام آباد دی، یعنی دا ټول معامله دا ګوري سو کمشنر هم ناست وي، خو چې کوم تاسو ګورئ چې پرایز ریټ او دا کنټرول او دا کیسې او تاسو سره موږ چیزه د اسلام آباد ټول یعنی په خوراکي څیزونو کې ټولو چې کوم چیزه دکانداران دي یا پریزیډنټس دي او ریټ کې هډي دي ټولو خبرې هم تاسو واورېدلې. بل طرف ته موږ کوشش وکړو ډیپټي کمشنر سره، خو چونکې په هغه مصروفیاتو یا په دغه وجه باندې او بل په دې وجې سره هغه وایي چې موږ کارونه نه شروع کړي نو موږ څه ویلی نه شو، یعنی هغې انټرسټډ چې کوم دی د عوامي یا د نور بیوروکراسي هم موږ ته ډېر په کم په نظر راغله، دلته سیاسي یا نور چیزونو باندې ډېر زیات راغلل، حالانکې دکانداران یا کوم دغه کسان دي نو دو انګیج ساتل هغو ذمهواري وي، خو بهرحال ټول انتظامیه مشینري چې کومه وي هغه همدغسې نه چلیږي او دغو خرابي له وجې ولس ته ټول مشکلات رامخته کیږي. اصل بنیادي څیزونو ته دغه انتظامیه چې ناسته ده هغې هم لاس نه اچوي. همدې سره دغه پروګرام سرته رسي، انشاءالله نوی پروګرام سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغه ساعتې پورې غواړم تاسو نه اجازت. الله په امان.